اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 ذی الحجہ ہے۔ سب مل کر ایک بار میں اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سب مل کر سب سے پہلے اپنے نبی پر درود بھیج لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ایک ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی پوری کائنات کا مالک، خالق اور رازق ہے۔ آج 9 ذی الحجہ کا دن ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور سارے حاجی رات کو مزدلفہ میں تھے اور اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ تو بڑا مقدس دن ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ دن بنا کیوں، کیسے بنا، اس کے پیچھے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کے پیچھے اس کی کہانی کیا ہے، یہ سوچنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں ایک بیٹا دیا۔ مانگتے 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 جب بڑھاپے کی حالت میں بیٹا ملا تو اللہ نے آزمائش کے لیے کہا کہ اے میرے پیغمبر، اے ابراہیم، آپ ایسا کریں کہ سب سے پیاری چیز کو میرے نام پر ذبح کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، 100 اونٹ پکڑا، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ دوسری رات بھی یہی خواب آیا، پھر آپ نے وہی عمل کیا۔ تیسری رات کو اللہ نے پھر خواب میں فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، سب سے پیاری چیز کو ذبح کرو۔ صبح اٹھے، بیٹھ گئے، سوچنے لگے۔ سوچنے کے بعد دل نے فیصلہ کیا کہ اس وقت میرے مال، اولاد، جان میں سب سے اگر پیارا ہے تو میرا صرف ایک بیٹا اسماعیل ہے، جو مجھے بڑھاپے کی حالت میں ملا ہے۔ اللہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہی قربانی مانگ رہا ہے کہ اس کی گردن پر چھری رکھ۔ تو آپ نے تمام واقعہ جو ہے یہ خواب والا اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو سنا دیا۔ سنانے کے بعد بیٹے سے پوچھا کہ فن ظرمازا ترا، میرا پتر اب بتاؤ کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا مرضی ہے۔ ایک معصوم سا بچہ ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن بنا کر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر دیے، تاکہ قیامت تک لوگ یہ پڑھیں اور ان کو پتہ چلے کہ اسماعیل نے کیا کہا تھا۔ اسماعیل نے کہا تھا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا، جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے، جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے، وہ کام جلدی کرو، جلدی کرو۔ ہو سکتا ہے دیر کرنے سے اللہ پاک فرمائے کہ مجھے تو آپ نے لیٹ کر دیا ہے، مجھے تو یہ آپ کا عمل نہیں پسند۔ تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، آپ اپنا کام کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب یہ خواب سنایا تو اس بیٹے نے کمال ہی کر دیا۔ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اپنے بیٹوں کی طرف دیکھو، ان کو خواب بتاؤ، ان سے پوچھو کہ یہ عمل کیسے ہوا۔ اب اس دنیا میں شاید کوئی بیٹا ایسا ہو جو یہ کہہ دے ابا جی وہ کام کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام
نے جب یہ حضرت اسماعیل کا جواب سنا تو حیران ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ان کی والدہ محترمہ حضرت اسماعیل کی، جن کا نام ہے حضرت ہاجرہ، حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا کر خوبصورت کپڑے پہنائے اور اچھا خاصا اس کی تیاری میں ٹائم لگنے کے بعد اللہ کے پیغمبر ابراہیم اپنے بیٹے کو انگلی کے ساتھ لے کر گھر سے روانہ ہو گئے۔ جب گھر سے روانہ ہوئے تو شیطان آ کر حضرت ہاجرہ کو کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے اے ہاجرہ کہ ابراہیم اسماعیل کو کدھر لے کر جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے تو نہیں پتہ۔ تو کہنے لگا پوچھ تو لینا چاہیے تھا۔ تو مائی ہاجرہ نے فرمایا مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میرا تو خاوند پیغمبر ہے، مجھے کیوں پوچھنے کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ تو مائی ہاجرہ حیران ہوئی، کہنے لگی کہ یہ کیسے واقعہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر شیطان کہنے لگا کہ ابراہیم کو اپنے اللہ کا آرڈر آیا ہے۔ جب یہ لفظ بولنے تھے ابلیس کے تو مائی ہاجرہ نے بڑی جرت کے ساتھ جواب دیا کہ یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر اس جیسا لخ بھی جم پڑے پیدا ہو جائے تو ہم پھر بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابلیس تو رستہ چھوڑ گیا، چلا گیا۔ تو ابراہیم اسماعیل کو میدان میں لے کر آ گئے تو اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ تو بیٹے کو کہا میرا بیٹا لیٹ جاؤ، لیٹ گیا۔ تو بیٹا ایک مخصوص انداز میں اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے، اپنے والد کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، ہو سکتا ہے کہ جب مجھے ذبح کریں، جب آپ مجھے ذبح کریں تو ترس نہ آ جائے، اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا نہ ہو سکے، اور اس کے علاوہ میرے ہاتھ اور پاؤں بھی کسی رسی کے ساتھ باندھ لو، ہو سکتا ہے جب آپ ذبح کرنے لگے تو میرا وجود حرکت کرے تو آپ اس میں پھر کوئی کوتاہی نہ ہو جائے مجھ سے۔ دیکھو بچوں والو، دیکھو یہ بھی کسی کا بیٹا ہے، یہ بھی کسی کا فرزند ہے، ایک معصوم سا بچہ ہے، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا ہمارا اس دنیا کے اندر جینا اور مرنا صرف فقط ایک اللہ کے لیے ہے۔ ہم تو اپنی کوٹھیوں کے لیے جی رہے ہیں، ہم تو گاڑیوں کے لیے جی رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ خدارا اس محبت کو چھوڑو، اللہ سے محبت کرو، اس کو بھی ساتھ ساتھ ضرور چلاؤ دنیا کی اس رشتہ داریوں کو، لیکن اللہ سے اتنا ڈسکنیکٹ نہ ہو جاؤ، اتنی محبت کرو جیسے حضرت اسماعیل نے کہا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری نکالی تو بیٹے کی گردن پر رکھ دی۔ جب بیٹے کی گردن پر رکھی تو کیسا منظر ہوگا، کیسا سین ہوگا، وہ کون سے لمحات ہوں گے؟ تھوڑا سا اپنا غور سے تو دیکھو اور سوچو سمجھو۔ یہ بات ایسے ہوا کی طرح آپ کے سر سے نیچے آگے چلی جاتی ہے، اس بات پر غور کرو۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بچے کی گردن پر چھری رکھتے ہیں تو یہ کون سا منظر ہوگا؟ تو پھر چھری چلائی لیکن چھری نہ چلی، پھر دوبارہ چھری چلائی، پھر بھی چھری نہ چلی تو چھری کو پھینک دیا۔ پھر چھری کو پکڑ کر اللہ کی طرف دیکھا کہ یا اللہ مجھے تو آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی گردن پر بھی چھری رکھ دی ہے، کیوں نہیں چلی؟
تو پھر غصے کے ساتھ چھری کی نوک چمڑے کو کاٹنے کی کوشش کی کہ شاید ہو سکتا ہے اس طرح چمڑا کٹ جائے. تو جب غصے کی حالت میں چھری چلانے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی غیرت اور اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی تو قرآن نازل کیا، جبرائیل امی کو بھیجا، اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا، اوپر سے اعلان کروایا، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہٹ جا، یہ ذبح کرنے والا مال نہیں ہے، یہ ذبح کرنے والا مال نہیں ہے، یہ ذبح کرنے والا مال نہیں ہے. آپ پر جو آزمائش تھی وہ آپ نے پوری کر دی ہے. اب یہ جو چھری ہے یہ دمبے کو تو کاٹ سکتی ہے لیکن معصوم اسماعیل کی گردن پر نہیں چل سکتی. یہ دیکھو کیسی عید ہے، اس کو آپ نے چھوٹا سمجھا ہے. یہ بہت بڑا ایک فلسفہ ہے. یہ اپنے بیٹوں کو بات سمجھاؤ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ سے محبت کتنی کرنی ہے، تو پھر آپ کو مزہ آ جائے گا. میرے لیے دعا کر دیجئے، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو طفیل ہمیں بھی بخش دے. اور میں اپنے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس میسج کو کنوے کرو، دنیا میں پھیلاؤ، لوگوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ، کافروں کو بتاؤ، یہودیوں کو بتاؤ کہ ہمارا دین کیسا ہے، محبت سے بھرا پڑا ہے اور اللہ کی تابعداری میں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.